میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد. بات چل رہی ہے صبر کے بارے میں، اور موسم بھی ہے صبر کا. سمجھ رہے ہیں، موسم بھی صبر کا تقاضا کر رہے ہیں کہ صبر و ہمت کا جو ہے مظاہرہ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں صبر کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی مارے تو چپ چاپ رہو، یہ صبر نہیں ہے. کوئی مارے کوئی ستائے تو چپ رہو، یہ صبر نہیں ہے. صبر کا معنی ہے جمنا، جمے رہنا، ڈٹ کر مقابلہ کرنا. حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگے روایت آئے گی، اب بات آ گئی تو میں ذکر کر دیتا ہوں، موقع بھی ہے کہ لا تتمنوا لقاء العدو، کہ دشمن سے مدبھیڑ کی تمنا مت کرو کہ دشمن بھیڑ جائے، مل جائے موقع میں بھی لڑ جاؤں، ایسا تمنا مت کرو. وصلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کا سوال کرتے رہو، اے اللہ عافیت سے رکھیے دونوں جہان میں. فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، لیکن اگر وہ مدبھیڑ کریں تو پھر آپ ڈٹ جائیے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ فَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، جان لو اچھی طریقے سے کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. بہرحال صبر کا بیان چل رہا ہے. وعن انس رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأة تبکی عند قبر فقال اتق اللہ واصبری. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے، وہ قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہی تھی. مسلم شریف میں ہے کہ اس کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا، تو تدفین کے بعد وہ بیٹھ کر رو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو. مطلب یہ کہ وہ جزا فضا بھی کر رہی تھی، نوحہ وغیرہ بھی کر رہی تھی، تو حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرو، یہ سب چیز اچھی نہیں ہے، نوحہ کرنا اور زور زور سے چلانا یہ جائز نہیں ہے. اور صبر کرو، اب تکلیف ہوگی، بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے غم ہے، تو صبر سے کام لو، ہمت سے کام لو. اس نے کہا الیک عنی، آپ یہاں سے جائیے. اس نے کیا کہا؟ آپ اپنا کام کیجئے، اپنا راستہ پکڑیے، آپ جائیے، آپ کو کیا ہے؟ یہ اس نے جواب دیا ذرا بے ادبی والا. فإنک لم تصب بمصیبتی، اس نے کہا کہ تم میری مصیبت میں تھوڑی گرفتار ہو، میں گرفتار ہوں، آپ کو کیا پتا. ولم تعرفوا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں رہی تھی. سمجھ میں آئی بات؟ فقیل لها، یہ پہچاننے سے مجھے یاد آیا کہ ایک دن صبح صبح میں ایک دکان پہ گیا اور بیسن لینے، اب چھٹا نہیں تھا پیسے کا، تو میں نے کہا کہ مجھے دے دو، میں انشاءاللہ آپ کو واپس کر دوں گا بعد میں. پیسہ دیا نہیں ہے، ابھی یاد آیا. اس نے کہا کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں نے کہا میں پیلی حویلی میں رہتا ہوں. تو بہرحال ابھی اس کا 30 روپے دینا باقی ہے. اور میں سوچا یار یہ عورت جانتی نہیں ہے، اتنے سال ہو گئے، 6-7 سال ہو گئے، ابھی تک یہ پہچانتی ہی نہیں ہے دکان والی. بہرحال تو وہ پیسہ دینا باقی ہے. سوچ رہا، دل میں خیال بار بار آ رہا تھا کہیں کچھ باقی ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہاں باقی ہے. یہ ابھی یہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولم تعرف، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں رہی تھی. فقیل لها، اس سے کہا گیا انہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ رسول اللہ ہیں. فاتت، اب وہ ڈری، وہ معافی مانگنے کے لیے آئی. فاتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کے گھر کے دروازے پر آئی پوچھتے پوچھتے. فلم تجد عنده بوابین، اس نے وہاں باؤنسر نہیں پائے. اس نے وہاں، آج کل باؤنسر کا بڑا زمانہ ہے نا، یہ جیم والے لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ باؤنسر سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں، کہ آپ لوگ بھی میری طرح ہیں. وہ جو شادیوں کے موقع پر ڈیل ڈول والے لوگ کھڑے رہتے نا، باڈی بلڈر، ان کے ساتھ نوجوان لڑکے فوٹو کھنچواتے ہیں، تو وہ ان کو باؤنسر کہا جاتا ہے. ان کی بھی بڑی لمبی چوڑی فیس رہتی، لیکن لوگ دکھانے کے لیے ان کو بلاتے ہیں اور فوٹو کھنچاتے ہیں کہ ان کا حقیقی میں باڈی گارڈ ہوگا، ایسا کچھ ہے نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس عورت نے وہاں پر کوئی دربان، کوئی باؤنسر وہاں دروازے پہ پایا ہی نہیں. ورنہ دیکھو جتنا بڑا منتری ہے اتنا تام جھام اس کے ساتھ، بلٹ پروف کار کے اندر گھومتا ہے کہ کہیں کوئی حملہ نہ کر دے. اتنے کالے پیلے کیے ہیں تو کالے پیلے میں گھومنا پڑتا ہے، اور جس کا معاملہ ایک دم وائٹ ہے تو اس کو کیا ٹینشن کسی سے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صحابہ کرام چوکیداری کیا کرتے تھے. ریاض الجنہ میں ایک ستون ہے، اس کا نام ہے ستون حرس، چوکیداری کرنے والا ستون. یعنی صحابہ کرام وہاں رات میں لیٹتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں رہتے تھے تو صحابہ باہر پہرا دیتے تھے کہ کہیں کوئی حملہ نہ کر دے. اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول، جو آپ پر نازل کیا جا رہا ہے آپ اس پیغام کو پہنچائیے. اگر نہیں پہنچائیں گے تو آپ رسالت کا حق ادا کرنے والے نہیں کہیں گے. رہی بات لوگوں کی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے لوگوں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا، بھائی اپنے اپنے گھر جاؤ، میری چوکیداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نگہبان ہے، اللہ نگہبان ہے. تو وہاں کوئی دربان، کوئی چوکیدار، کوئی واچ مین نہیں تھا، کوئی باؤنسر نہیں تھا. فقالت لم عارف کا، اس عورت نے کہا، اللہ کے رسول میں آپ کو پہچانی نہیں، ورنہ ایسی بات نہیں کرتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا سادہ اس کو جواب دے دیا. فقال انما الصبر عند الصدمة الاولى متفق علیہ. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو، صبر جو ہے اول وہلہ میں کرنا ہوتا ہے، جب مصیبت آئی تب صبر کرنا ہوتا ہے، بعد میں پھر صبر آ ہی جاتا ہے، بعد میں پھر صبر آ ہی جاتا ہے. پھر آدمی ایک مہینے بعد کہے میں صبر کرتا ہوں. بھائی جب مصیبت آئی، حادثہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اسی وقت صبر کرنا ہوتا ہے. یعنی اپنے آپ کو جمانا ہوتا ہے، اپنے آپ کو جمانا ہوتا ہے، سمجھانا ہوتا ہے، اللہ کے ثواب پر نظر رکھنی ہوتی ہے، اور دنیا کی مصیبت کو بھولنا ہوتا ہے. آدمی بھولتا نہیں ہو تو جب تک سانسیں ہیں تب تک یادیں ہیں، لیکن پھر بھی دل کو سمجھانا ہوتا ہے. تو اول وہلہ میں جب مصیبت پہنچی تب حضور نے اس کو سمجھا دیا کہ مصیبت جب پہنچے، جب حادثہ پیش آئے تب صبر کرنا ہوتا ہے، پھر بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول اللہ تعالی ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهل الدنيا ثم احتسبه الا الجنة. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں. حدیث کی دو قسمیں ہیں، ایک حدیث قدسی ہوتی ہے اور ایک حدیث نبوی ہوتی ہے. حدیث نبوی یعنی جو حضور اپنی بیان فرمائے اور نسبت اپنی طرف کریں، یعنی حضور نے جو بیان فرمایا اس کو حدیث نبوی، اور حضور حدیث بیان کرے لیکن فرمائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. تو یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے مومن بندے کے لیے میرے پاس بدلہ ہے. جب میں اہل دنیا میں سے اس کی محبوب چیز کو لے لیتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو میرے پاس اس کے لیے بدلہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے. دنیا کی اس کی چیزوں میں، دنیا کی چیزوں میں سے، میرے بندے کی دنیا کی چیزوں میں سے جو سب سے زیادہ محبوب ہو. اب محبوب کیا ہے؟ انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ آزمائش کی چیز کیا ہے؟ اولاد اور اموال. تو اب آدمی کے نیچے کی لائن سے لے لیجئے، یعنی اولاد لے لیجئے، یا اوپر لے لیجئے ماں باپ لے لیجئے. اب اگر اس کی محبوب ترین کوئی چیز ہو، اللہ نے اس کو لے لیا. اب اس نے کیا کیا؟ ثم احتسبہ، پھر اس نے احتساب کیا، یعنی صبر کیا ثواب کی امید کے ساتھ کہ بھائی میرا مالک. جیسا کہ میں نے آپ کو سنایا تھا، ایک عربی آدمی کے بچے 4 ویلر گاڑی لے کر نکل گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال ہو گیا. اس کو بتلایا گیا، وہ آیا اور اس نے کہا من اللہ الی اللہ، کہ اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کے پاس پہنچ گئے. اس نے یہ کہا، یعنی صبر کیا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حدیث قدسی میں کہ میں نے اس کی کوئی محبوب چیز لے لی، میرے بندے کی دنیا کی محبوب چیز. اب اس نے کیا کیا؟ صبر کیا. اللہ فرماتے میرے پاس اس کے لیے کیا جزا اور بدلہ ہے؟ جنت. جنت ہے. کتنی بڑی بات. کسی بچے کا 2 روپے کا قلم گم ہو جائے اور رونے لگے، اس کے ابا بولے بیٹا میں لا دوں گا آپ کو، پھر 10 روپے والی قلم لا کر دیں، تو اس میں بچے کا کوئی نقصان ہوا؟ کچھ کھوٹ ہوا؟ بلکہ نفع ہی نفع ہوا. پہلے 2 روپے کا قلم تھا، 10 روپے والا قلم آ گیا. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الطاعون. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا پلیگ کے بارے میں. پلیگ یعنی کورونا کال کے بارے میں، اور اسی طریقے سے طاعون کے بارے میں، وبائی امراض کے بارے میں انہوں نے سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ عذاب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ جس پر چاہے بھیجتا ہے، جس پر چاہے بھیجتا ہے. کہ آدمی ذرا سی دیر میں انتقال کر جائے، تھوڑا سر درد ہوا، پیٹ درد ہوا، وامٹ ہوئی، بخار ہوا، انتقال. اور کئی اموات،
ایک آدمی نہیں، کئی لوگ ایسا فٹافٹ مر جائیں. جیسے کورونا کال میں اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے اور جو ہمارے مرحومین سب کی مغفرت فرمائے. کیسا معاملہ تھا، کیسا حال تھا کہ قبرستان میں قبریں کھدی ہوئی پہلے سے رہتی تھی. اتنا عجیب و غریب حالات ہم نے اور آپ نے دیکھے کہ قبریں پہلے سے تیار ہیں، روزانہ 10-12. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک عذاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہے بھیجتا ہے. لیکن آگے دیکھیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے اس کو رحمت بنایا. جو اہل ایمان ہے ان کے لیے رحمت ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. سمجھ میں آئی بات؟ نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ابو عبیدہ جو حماس کے لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں یا تو ہمیں کامیابی ملے گی یا شہادت ملے گی، کوئی ٹینشن ہی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے پلیگ کو اور یہ جو وبائی امراض ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے رحمت بنایا ہے. بس جب کوئی مسلمان بندہ تعاون کے اندر مبتلا ہوتا ہے، پلیگ کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور وہ اپنے شہر میں ہی رہتا ہے، کہیں سفر وغیرہ نہیں کرتا، دوسرے شہر میں نہیں جاتا، صبر کرتے ہوئے اور اللہ پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اور وہ جانتا ہے کہ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ بھی ہمیں مصیبت پہنچتی ہے وہی پہنچتی ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ جو اللہ کی مرضی وہ پہنچ کر رہے گی، اور وہ جانتا ہے کہ جو کچھ اسے تکلیف پہنچ رہی ہے الا ما كتب اللہ لہ، اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے، مقدر ہی اس کا یہی ہے. الا کان لہ مثل اجر الشہید، رواہ البخاری. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ انتقال کر جاتا ہے تو اس کو شہادت کا ثواب ملتا ہے. سمجھ میں آئی بس؟ شہادت کے بارے میں حضور سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول شہادت کیا ہے؟ بس اللہ کے راستے میں جان دے دینا یہی شہادت ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، وہ تو پھر شہادت بہت مختصر ہو جائے گی. شہادت کے کئی قسمیں ہیں، ڈوب کر انتقال ہو گیا، دب کر انتقال ہو گیا، جل کر انتقال ہو گیا. سمجھ میں آئی بات؟ پیٹ کی بیماری میں انتقال ہو گیا، اور یہ تعاون کے زمانے میں کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کو شہادت کا ثواب ملتا ہے، یعنی آخرت میں جیسے شہید کو جو رتبہ ملے گا ویسے اس آدمی کو بھی ملے گا. تو اس میں یہ بات آئی کہ اگر آدمی کہیں تعاون پھیل جائے، پلیگ پھیل جائے تو آدمی کو وہیں رہنا چاہیے، کہیں جانا نہیں چاہیے. کیوں؟ اگر لوگ جائیں گے تو پھر جو بیچارے کمزور ہیں، بیمار ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اچھے لوگ سفر کر کے چلے جائیں تو جو بیمار کمزور ہیں، جو اموات ہوگی، انتقال ہوں گے، ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کون کرے گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے جانا نہیں چاہیے، اور دوسروں کو اس جگہ جانا نہیں چاہیے، دوسروں لوگوں کو اس جگہ پر آنا نہیں چاہیے. خدا نخواستہ کچھ ہوا تو پھر ایمان اور عقیدے کا مسئلہ پھر گڑبڑ ہوگا کہ ہم یہاں آئے تو ایسا ہو گیا، وہ گھر والے بولیں گے ہم آپ کو منع کر رہے تھے وہاں مت جاؤ. حالانکہ چاہے جہاں رہے، انما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی رہو گے موت تم کو آ دبوچے گی. تو جہاں موت لکھی وہاں موت آئے گی. لیکن یہ بھی شریعت کا قانون ہے کہ جہاں پلیگ پھیلا ہو وہ آدمی، وہاں کے لوگ وہیں رہیں، دوسرے لوگ نہ جائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جگہ پر تعاون پھیل گیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم لوگ کو وہ چاہیے کہ ہم وہاں نہ جائیں. تو ایک صحابی نے کہا کہ آپ جو ہے تقدیر سے ڈرتے ہیں، تقدیر سے ڈرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تقدیر کی طرف ہی ہیں، ہم تقدیر پر ہی عمل کر رہے ہیں، تقدیر سے ڈر نہیں رہے ہیں، بلکہ ہم تقدیر پر ہی عمل کر رہے ہیں، کیونکہ ہمیں یہی تعلیم دی گئی کہ آپ وہاں مت جاؤ جہاں پھیلا ہوا ہو. تو یہ کوئی شریعت کے خلاف بات نہیں ہے، بلکہ بالکل شریعت کے مطابق ہے. وعن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اللہ عز وجل قال اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضته منهما الجنة يريد عینیہ، رواہ البخاری. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے یہ، کہ جب میں اپنے بندے کی دو محبوب چیزوں میں آزمائش ڈالتا ہوں، جب میں اپنے بندے کو آزماتا ہوں اس کی دو محبوب چیزوں میں، پھر وہ صبر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں میں اسے جنت دیتا ہوں. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے آنکھیں مراد ہیں کہ کوئی مادرزاد اندھا پیدا ہو گیا. سمجھ میں آئی بات؟ مادرزاد اندھا، پیدائشی اندھا. اب اس نے صبر کیا کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے جس حال میں مجھے پیدا کیا. اب اس نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اس کے بدلے میں اس کی دو محبوب چیزوں میں سے میں جب آزماتا ہوں کسی بندے کو اور وہ صبر کرتا ہے تو میں اس کو جنت دوں گا. یا اس کی بینائی بہت اچھی تھی لیکن کچھ بیماری کی وجہ سے اس کی بینائی جاتی رہی، اب وہ بیچارہ نابینا ہو گیا. اب وہ صبر کر رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، میرے مالک کا جو فیصلہ ہے میں راضی ہوں.
اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی کوئی بڑی بیماری یا بری بیماری، مطلب جیسے آدمی اس کو اچھا نہیں سمجھتا ہے، معاشرے میں اچھا نہیں سمجھتے ہیں، جیسے کینسر ہے اور بھی بہت ساری بیماریاں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب کوئی مبتلا ہو جائے تو وہ ٹینشن نہ لے، وہ سوچے کہ بھائی اللہ کی طرف سے ہے اور صبر کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر اس نے صبر کیا، میں نے آزمایا اس کی بینائی کے بارے میں، وہ صبر کیا تو اس کے بدلے میں اسے جنت دوں گا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ ایک روایت اور پڑھتے ہیں بس۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت ہی کالے کلوٹے آدمی تھے اور جلیل القدر تابعی ہیں، یہ صحابہ کرام کے بعد جو تابعین کا سلسلہ ہے اس میں یہ بہت بڑے آدمی تھے، لیکن یہ بہت ہی، ان کی شکل وغیرہ بہت عجیب تھی، ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے سوچا میں کیا کروں کہ لوگ مجھے چاہیں، تو انہوں نے علم اتنا حاصل کیا کہ جلیل القدر تابعی ہو گئے اور آج ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو فن اور کمال، یہ شکل صورت سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، آپ کیسے بھی ہوں، سمجھ میں آئی بات، لیکن اگر آپ کے اندر کمال ہے تو لوگ آپ کو چاہیں گے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہی ہے کہ وہ بہت ہی عجیب شکل کے آدمی تھے، لیکن انہوں نے علم حاصل کیا، خوب محنت کی تو مرجع الخلائق ہو گئے، یعنی مخلوقات ان کی طرف توجہ کرتی، ان سے مسائل پوچھتی، اور یہ جلیل القدر تابعی ہے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت عبداللہ حضور کے چچا بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت عطا بن ابی رباح سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنتی عورت کو دکھاؤں؟ الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، کیا میں تمہیں جنتی عورت دکھلاؤں؟ انہوں نے کہا بالکل دکھلائیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا بالکل دکھلائیے مجھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک عورت کی طرف اشارہ کیا کہ فرمایا کہ یہ جنتی عورت ہے، اور وہ عورت ایک دم کالی حبشہ کی رہنے والی تھی، اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جنتی عورت ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی ایک مرتبہ اور اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری ہے، مجھے دورہ پڑتا ہے، کبھی بھی دورہ پڑ جائے گا، اور اس میں میرے سطر وغیرہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا ہے، یعنی سطر کھل جاتا ہے اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، تو میرے لیے آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تو چاہے تو صبر کر لے، تیرے لیے جنت ہو، اور اگر تو چاہے تو میں دعا کر دوں اللہ تجھے شفا دے دے۔ اس عورت نے کہا کہ میں صبر کرتی ہوں، مجھے جنت اللہ تعالیٰ کی چاہیے، اللہ کی رضامندی چاہیے، دنیا تو چند روزہ ہے، جیسی تیسے کٹ جائے گی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ چند روزہ زندگی کے کیا عیش و غم، ارے مسافر رہے جیسے تیسے رہے۔ آدمی کو ٹکٹ کبھی نہیں ملتا تو چالو میں بھی کھڑے بھی سفر کر لیتا ہے، کیونکہ مسافر ہے جیسے تیسے رہے۔ ٹوائلٹ کے پاس بھی بیٹھ کر سفر کر لیتا ہے، اور ٹی ٹی آئے تو ٹوائلٹ میں بھی چلا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو مسافر ہے چاہے جیسے رہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس نے عورت نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صبر کرتی ہوں۔ فقالت انی اتکشف، ہاں یہ دیکھو کتنی بڑی بات، اس نے کہا اللہ کے رسول میں صبر کرتی ہوں، مجھے شفا نہ ملے کوئی بات نہیں ہے، مجھے اللہ کی جنت چاہیے، لیکن آپ دعا کر دیجئے کہ میرا سطر نہ کھلے، مرگی آئے آنے دو۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن میرا سطر نہ کھلے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سطر کا معاملہ فرمائے، یعنی سطر کا معاملہ عافیت والا رہے، کہ تم کو اگر دورہ پڑے تو تمہارا سطر وغیرہ نہ کھلے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات۔ الصبر ثوابہ الجنہ، صبر اس کا ثواب کیا ہے؟ جنت۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے، عافیت عطا فرمائے، اور دین اسلام پر، شریعت پر، اور اپنے ایمان پر، عقیدے پر اللہ تعالی ہم کو اچھی طریقے سے جمنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حالات چل رہے ہیں اس میں اللہ تعالی ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے، اور باطل کے جو منصوبے ہیں اللہ تعالی ان کو ناکام فرمائے، حق کا بول بالا فرمائے، باطل کا منہ کالا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔